أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، آپ حضرات کی خدمت میں آیت نمبر 133 سے لے کر 136 تک کی تلاوت کی ہے. سورہ اعراف کی 133 سے لے کر 136 تک. گزشتہ مجلس میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کے اوپر پہلے پھلوں کی تنگی اور پیداوار کی کمی قحط سالی کی صورت میں نازل کی، لیکن وہ قوم کہاں ماننے والی تھی، کیونکہ ان لوگوں نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ آپ جتنی بھی نشانیاں لاؤ گے، جس کسی قسم کی نشانی لاؤ گے تاکہ اس کے ذریعے ہمارے اوپر جادو چلائیں، ہم اس کو ماننے والے نہیں ہیں اور ایمان لانے والے نہیں ہیں. الغرض ان لوگوں کی سرکشی کم نہیں ہوئی، وہ اپنی ڈگر پر باقی رہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ان لوگوں کے اوپر دوسرے جو عذاب نازل فرمائے ان کا تذکرہ ان آیات میں ہے. جب کبھی مصیبت آتی، اللہ کی طرف سے عذاب آتا، یہ پریشان ہو کے پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے. موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، وہ بلا ٹل جاتی، پھر ان کو مہلت دی جاتی کہ سنبھل جاوے، سدھر جاوے، لیکن وہ کہاں سدھرنے والی قوم تھی. بالآخر یکے بعد دیگرے مہلت کے ساتھ ان لوگوں کے اوپر عذاب آتے رہے اور نتیجتاً غرق آب کر دیے گئے، دریا میں ڈبو دیے گئے. رہا یہ مسئلہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے اور اس کی قوم کے سامنے کتنے سال تک رہے، اس میں مختلف اقوال ہیں. جیسے کل میں نے عرض کیا تھا، بعض حضرات نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت 40 سال کی بھی ہے. جادوگر کے اوپر جب غالب آ گئے تو 20 سال
اور 16 سال کا بھی تذکرہ ہے. ابن عربی کی کوئی کتاب ہے مسامرات الشیخ ابن عربی، اس کے اندر 16 سال لکھے ہیں، جس کو علامہ آلوسی بغدادی نے نقل کیا. الغرض مختلف اقوال ہے اس بارے میں. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے اندر تھے اور فرعونیوں کے ساتھ. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 20 سال والا قول اختیار کیا ہے کہ مصر میں 20 سال مقیم رہ کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سناتے رہے، حق کی طرف دعوت دیتے رہے. اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات عطا فرمائے تھے، جس کو 15ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کیا: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 واضح نشانیاں عطا کی تھی. ان 9 میں سے 2 تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی، دوسرا ید بیضا، ہاتھ کا چمکدار ہو جانا. تو اس کے عصا کے ذریعے تو جادوگروں پر فتح حاصل ہوئی. اس کے بعد ایک معجزہ قحط سالی کا دکھایا، جس کا تذکرہ کل آپ حضرات کی خدمت میں کیا تھا. زمینوں اور باغوں کی پیداوار گھٹ گئی. پھر موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرائی. اب باقی معجزات کا تذکرہ ان آیات میں ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ. پھر ہم نے ان کے اوپر طوفان بھیجا اور ٹڈی بھیجی اور چچڑی بھیجی اور میںڈک بھیجے اور خون بھیجا. بہت ساری واضح جدا جدا نشانیاں بھیجی. فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. تو ان لوگوں نے تکبر کیا، پھر بھی وہ تکبر کرتے رہے، اور وہ تھے مجرم لوگ، وہ گنہگار قوم تھی. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے 5 معجزات کا تذکرہ کیا ہے، 5 قسم کے عذاب کا تذکرہ کیا ہے. پہلا طوفان کا لفظ ہے. طوفان عربی زبان میں اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی جگہ کے اوپر چھا جاوے، چاہے مکانوں کے اوپر چھا جاوے، چاہے کھیتی کے اوپر چھا جاوے. اب یہ بارش کی شکل میں ہو یا بہاؤ کی شکل میں ہو. یہ لفظ بنا ہے طواف سے. طواف کے معنی چکر لگانا، اور چکر کے معنی بار بار آنے کے ہوتے ہیں. تو اس سے کیا مراد ہے طوفان سے؟ علامہ آلوسی بغدادی نے لکھا ہے کہ طوفان ہوا اسم لکل شیء حادث یحیط بالجہات ویعم کالماء الکثیر. طوفان ایک ایسی چیز، ہر اس چیز کا نام ہے، ہر اس حادثے کا نام ہے کہ جو تمام طرف سے گھیر لیوے اور سب کو عام ہو جاوے، جیسے کہ بہت زیادہ بارش ہو جاوے یا عمومی قتل ہو جاوے. اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے القتل الزری، تیز رفتار قتل، تیزی کے ساتھ قتل و غارت گری ہو، یا یہ کہ الموت الجارف، تباہ کن موت، اس کو طوفان کہتے ہیں. یہاں کیا مراد ہے؟ اس بارے میں ایک قول تو یہ ہے کہ پانی کا طوفان آیا تھا. کس طرح کا تھا اس کو تو ہم بعد میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کی جو تفسیر ہے اور
ان کی جو روایت ہے اس کے ذریعے بتائیں گے کہ اس کی وجہ سے کیا ان کو نقصان ہوا اور ان کی اس طوفان کی اور پانی کی کیفیت کیا تھی۔ تو یہ پانی والا قول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ہے، اور حضرت عطا اور مجاہد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد موت ہے، طوفان سے مراد موت، بکثرت موت ہونے لگی۔ تیسرا قول ابن جریر طبری کا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ مرفوع روایت نقل کرتے ہیں، اور اس کو وہب ابن منبہ سے بھی نقل کیا ہے کہ یہاں طوفان سے مراد طاعون ہے، یمن کی زبان میں اس کو طاعون کہتے ہیں طوفان کو۔ اور چوتھا قول ابو قلابہ کا ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہاں طوفان سے مراد چیچک کی بیماری، چیچک پھوڑے پھنسی بدن میں اتنی نکل جاوے، اور یہ بھی لکھا آلوسی نے کہ وَهُمْ أَوَّلُ مَنْ عُذِّبُوا بِهِ، یہ عذاب پہلی دفعہ اگر کسی کو لاحق ہوا تو فرعون اور آل فرعون کو لاحق ہوا تھا، چیچک کی بیماری کا سب سے پہلے۔ دوسرا لفظ ہے الجراد، دوسرا عذاب ٹڈی کا تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب بارش ہوئی تو اتنا پانی کہ ان لوگوں کے گھروں کے اندر پانی گھس گیا۔ ادھر بنی اسرائیل رہ رہے ہیں، پڑوس میں رہے، ان کے گھر میں ذرا بھی پانی نہیں ہے، اور ان کی یہاں پانی ہی پانی ہے۔ پانی سے نجات ملی، اس کے بعد سبزہ اگا۔ اب یہ فخر کرنے لگے کہ دیکھو پانی تو ہمارے لیے اترا تھا، کتنی سبزی اگی، ہریالی چھا گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوپر ٹڈی بھیجی۔ ٹڈی عربی زبان میں اس کو جراد کہتے ہیں۔ ابھی ہندوستان کے اندر کچھ عرصے پہلے بعض علاقوں کے اندر ٹڈیاں اتری تھی۔ یہ اللہ کا ایک لشکر ہے، جس کسی علاقے کو ویران کرنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بھیج دیتے ہیں، یہاں تک کہ اس کو ختم کر دیتے، اس درخت کے درخت خلاص ہو جاتے ہیں۔ جرد کا جو لفظ ہے وہ خالی کرنے کے معنی ہے، جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو 33 ایئرز کی عمر ہوگی اور وہ جردن مردن ہوں گے، امرت کی طرح بغیر داڑھی کے، اور چہرہ بالکل صاف ہوگا، خالی ہوگا چہرہ، وہاں داڑھی نہیں رکھنی ہے، صرف یہیں پہ رکھ لینا ہے۔ خیر، تو یہ بھی جس جگہ کے اوپر مسلط کر دی جاتی ہے اس علاقے کو خالی کر دیتی ہے، صاف کر دیتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کسی کے اوپر بھیجنا چاہتا ہے اس کو روانہ کر دیتے ہیں۔ ابو داؤد شریف اور ابن ماجہ اور طبرانی کی روایت ہے، ابو زہیر نمیری سے مرفوعاً روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹڈی کو مارنے سے منع کیا۔ کیوں؟ جیسے کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ جندم من جنود اللہ ہے، اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس کو کھانا جائز ہے یا نہیں، اور پہلے یہ کہ اس کو مار سکتے ہیں کہ نہیں، یہ دو سوال ہیں۔ جہاں تک مارنے کا سوال ہے تو بیہقی کے حوالے سے تفسیر کی کتابوں میں تقریباً آلوسی نے ہی لکھا ہے کہ اگر وہ آپ کے کھیت کو برباد نہیں کرتی تو اس کو چھیڑا نہیں جائے گا، اس کو بلا وجہ قتل نہیں کریں گے، اور اگر وہ برباد کر رہی ہے تو پھر اس کے دفاع کی کوئی کوشش کی جائے اور اس کو ختم کرنے کی سعی کی جا سکتی ہے۔ رہا مسئلہ کھانے کا، تو بعض حضرات نے تو اس لیے منع کر دیا کہ
یہ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، تو پھر اس کو کیسے کھایا جائے گا؟ اور تفسیر روح البیان میں، اسی طرح سے اور بھی تفسیروں میں یہ ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ٹڈی آئی، اس کے پر کے اوپر عبرانی زبان میں لکھا تھا نحن جند اللہ الاکبر، ہم اللہ کا ایک بڑا لشکر ہے اور ہمارے پاس 99 انڈے ہوتے ہیں، 99 انڈے ہوتے ہیں، اگر 100 ہو جائیں گے تو پوری دنیا ہم کھا جائیں گے۔ اور اس روایت میں یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہم اہلک الجراد اقتل کبارہا وامیت صغارہا وابسط بیضہا وسد افواہا عن مزارع المسلمین وعن معائشہم انک سمیع الدعا۔ اے اللہ تو ٹڈی کو ختم کر، اس کی بڑی ٹڈیاں اس کو بھی ختم کر، چھوٹی کو بھی ختم کر، اور اس کے انڈوں کو بگاڑ دے، اور ان کے منہ کو مسلمانوں کی کھیتیوں سے، مسلمانوں کے معائش سے دور رکھ بن کر، اور تو دعا کو سننے والا ہے۔ اس روایت کا حاصل واللہ عالم یہ روایت ہے، ایک تفسیر نے کئی تفسیروں میں نے اس کو دیکھا، جبریل امین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ آپ کی یہ دعا قبول کی گئی ہے۔ تو اس سے بھی وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کھانا چاہیے، لیکن چاروں امام کا اس بارے میں اتفاق ہے اور مسلمانوں کا بھی اجماع ہے کہ ٹڈی کھانا جائز ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ دلیل اس کی یہ ہے کہ ابو یعفور سے روایت ہے کہ میں نے عبداللہ ابن اوفا رضی اللہ عنہ سے پوچھا ٹڈی کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے 7 غزوے کیے، 7 لڑائیوں میں حضور کے ساتھ رہا میں، اور ہم ٹڈی کھاتے تھے۔ یہ صحیح ہے، ان کی روایت ہے جس کو ابن کثیر نے نقل کیا ہے۔ دوسری ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی ہے، جس کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد اور ابن ماجہ نے نقل کیا، اور ابن کثیر نے بھی نقل کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احلت لنا میتتان و دمان الحوت والجراد والکبد والطحال، ہمارے لیے 2 مردے حلال ہیں اور 2 خون حلال ہیں۔ یعنی آپ جانتے ہیں کہ عامتاً جانور کو کھانے کے لیے اس کو حلال کیا جاتا ہے، ذبح کیا جاتا ہے، لیکن 2 قسم کے جانور ایسے ہیں کہ جن کو ذبح کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا الحوت والجراد، ایک تو مچھلی اور ایک ٹڈی۔ مچھلی میں بہنے والا خون نہیں ہوتا، آپ کہیں گے کہ ریڈ کلر کا ہوتا ہے، فرق ہے۔ بہنے والا خون جیسے کہ بھینس ہے، خسی ہے، بکرا ہے یا بیل ہے، وہ کوئی بھی جانور ہو، اس کا خون اگر نکال کر دھوپ کے اندر سکھائیں گے تو وہ سیاہ ہو جائے گا، کالا ہو جائے گا، لیکن مچھلی کو کاٹ کر ذبح کر کے اس کا خون زمین کے اوپر ڈالیں گے تو سورج کی دھوپ میں وہ سفید ہو جائے گا۔ تو وہ بہنے والا خون نہیں ہے، وہ ناپاک خون نہیں ہے۔ ٹڈی کے اندر بھی بہنے والا خون نہیں، تو ان دونوں کو وہ اپنی موت مر جاتے ہیں تب بھی اس کو کھانا حلال ہے۔ اور 2 خون، ایک ہے کلیجی اور ایک ہے تلی، یہ تو ہے اصل میں خون ہی، جمع ہوا خون، لیکن ان دونوں کو احادیث شریفہ کے اندر حلال کیا گیا۔ تو اس حدیث میں ٹڈی کا تذکرہ ہے، معلوم ہوا کہ ٹڈی کھانا جائز ہے۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ٹڈی کو چاہتے تھے، پسند کرتے تھے، اور ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا ٹڈی کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ کاش میرے پاس 1-2 ٹکڑے ہوتے تو ہم کھا لیتے۔ اور قرطبی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ ازواج مطہرات کی خدمت میں ٹڈی کے پلیٹ پیش کیے جاتے تھے۔ یہ ساری باتیں دلالت کر رہی ہے کہ ٹڈی کھانا جائز ہے۔ حسن ابن علی فرماتے ہیں کہ ہم ایک دسترخوان کے اوپر جمع تھے، میں تھا، ہمارے بھائی محمد ابن حنفیہ اور چچیرے بھائی عبداللہ
قسم اور فضل بن عباس رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ سب موجود تھے. دسترخوان کے اوپر ٹڈی آئی تو عبداللہ نے لیا، حضرت عبداللہ نے، اور فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ اس پر کیا لکھا ہے؟ کہا ہاں، میں نے اپنے والد امیر المؤمنین سے پوچھا تھا اس کے بارے میں. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اس پر لکھا ہوا ہے انا اللہ لا الہ الا انا رب الجراد ورازقها وان شئت بعثتها رزقا لقوم وان شئت بعثتها بلاء على قوم. اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ میں ہی اللہ ہوں اور میں ٹڈی کا رب ہوں، میں اس کو رزق دینے والا ہوں. میں جہاں چاہتا ہوں، اگر میں چاہتا ہوں تو اس ٹڈی کو کسی قوم کے لیے رزق روزی بنا دیتا ہوں، اور اگر چاہتا ہوں تو کسی قوم کے اوپر مصیبت بنا کے بھیج دیتا ہوں. حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ ھذا من العلم المکنون، یہ ایک چھپا ہوا علم ہے. اور ولیس فی الحیوان اکثر فسادا لما یقتاته الانسان من الجراد، انسان جانوروں میں سے جس کسی جانور کو کھاتا ہے ان جانوروں میں سب سے زیادہ بگاڑ کرنے والا جانور یہ ٹڈی ہے. بڑے فوائد ہے اس کے. ابن سینا نے لکھا ہے کہ اگر 12 ٹڈیوں کو لیا جائے، اس کا سر اور اس کے پر کو صاف کیا جائے اور اس کو آسے یابس کے ساتھ ملایا جائے، پھر پلایا جائے، تو جس کو استسقاء کی بیماری ہو، استسقاء کا معنی جس کو ہمیشہ پیاسی لگتی رہتی ہو، کا اس کو نفع ہوگا. اور اسی طرح سے اگر کوئی آدمی پیشاب کی تکلیف ہوتی ہو تو اس کا دھواں لے گا اس کو جلا کے، تو اس میں بھی فائدہ ہوگا. بہت سارے فوائد اس کے اندر لکھے ہیں. خیر، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوپر ٹڈی کا دل بھیجا جس سے جو سبزیاں اگی تھی وہ ساری کی ساری برباد ہو گئی. ہری پتی جو کچھ بھی تھی وہ ختم ہو گئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والقمل، اور ہم نے چچڑی کو بھیجا. یہ چچڑی ہے کیا؟ کمل کا جو لفظ ہے کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے مفسرین نے اس کے بارے میں مختلف اقوال نقل کیے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کمل سے مراد چھوٹی ٹڈی، جراد جس کی پانکھ ہو جاتی ہے اس کو جراد کہیں گے، اور جس کی پانکھ نہ ہو بالکل چھوٹی ہو جس کو دبا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا. بعضوں نے اس کو قردان کہا ہے، چچڑی جو چمٹ جاتی ہے جانوروں کے اوپر، خون چوستی رہتی ہے. ایک قول اس کو چھوٹی چونٹی بھی کہا ہے، اور حبیب ابن ثابت نے اس کو ایک کیڑا کہا ہے. بعضوں نے پسو بھی کہا ہے. اور حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ گن ہے جس کو ہم گجراتی میں قلہ کہتے ہیں. اناج کے اندر جب چلا جاتا ہے وہ کیڑا تو پورا خلاص کر دیتا ہے. میں نے بعض تفسیروں میں سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے پڑھا کہ 10 تھیلی اگر لے کر جاتے تھے اس کو پسانے کے لیے تو 3 تھیلی نکلتی تھی اناج، باقی سب خلاص ہو گئی ہوتی. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوپر اس کمل کو بھیجا. اب کمل کے اندر کھٹمل کا بھی معنی آ سکتا ہے، پسو کا بھی آ سکتا ہے، کئی چیزیں ہو سکتی ہیں. جاہز نے لکھی ہے وہ بات میں آپ کو بتا دوں، بڑی اچھی قیمتی بات ہے، اس سے بتا رہا ہوں جس کو روح البیان میں نقل کیا. کھٹی چیز کو کھانا، چوہے نے اگر کسی کھائی ہوئی چیز کو چھوڑ دیا اس کو کھانا، اور اسی طرح سے کھٹمل کو یا پسو کو بعضوں نے جوں کا ترجمہ بھی کیا جو سر کے اندر پیدا ہوتی ہے. اور روح البیان میں لکھا کہ ٹھنڈی کے موسم میں پیدا ہوتی ہے، گرمی کے موسم میں زیادہ نہیں ہوتی. تو ان چیزوں کو، کھٹی چیز کو کھانے سے، چوہے نے کسی چیز کو اندر منہ ڈال دیا ہو اس کو کھانے سے، اور تیسرے نمبر پہ کھٹمل ہے، جو ہے اس کو زندہ چھوڑ دینے سے آدمی کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، بھول جانے کی بیماری پیدا ہوتی ہے.
علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے روح البیان میں لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی اور کبھی آپ کو جوں نے تکلیف نہیں پہنچائی. یہ تیسرا عذاب تھا. پہلا طوفان، پھر ٹڈی، پھر چیچڑی، اور چوتھے نمبر پہ مینڈک دفدع. مینڈک کا عذاب اللہ تعالیٰ نے بھیجا. علامہ حکی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مینڈک کئی قسم کے ہوتے ہیں. بعض مینڈک ایسے ہوتے ہیں کہ جو نر اور مادہ ملنے سے پیدا ہوتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تعفن سے پیدا ہوتے ہیں، بدبو پیدا ہو جاوے اس سے پیدا ہوتے ہیں، یا بہت زوردار موسلادھار بارش ہوتی ہے، بارش کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو نکالتے ہیں، پیدا کرتے ہیں. لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ آسمان سے کہیں مینڈک تو نہیں گرے، اتنے زیادہ مینڈک ہو جاتے ہیں. بعض مینڈک وہ ہیں جو پانی میں بھی جیتے ہیں، زمین کے اوپر بھی رہتے ہیں. اور ابن سینا نے تقریباً لکھا ہے کہ جب مینڈک جس سال بہت زیادہ پیدا ہو جاوے، تو عادت سے زیادہ بڑھ جاوے، تو سمجھو کہ اس کے بعد کوئی مصیبت آئے گی، کوئی تکلیف ہوگی. وہ نشانی ہے اس بات کی. اب مینڈک کو مارنا، اس کو کھانا جائز ہے یا نہیں؟ نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج ایک پرندہ ہے اس کو اور اس کو مینڈک کو مارنے سے منع کیا. یہاں تک کہ قرطبی نے تو یہ بھی لکھا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی طبیب نے یہ دوائی تجویز کی کہ حضور کے سامنے کسی دوا کے اندر مینڈک ملانے کا تذکرہ ہوا. یہ ہے روایت ان طبیبا ذکر ضفدعا فی دوائن عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کے سامنے ایک دوا کے اندر مینڈک رکھنے کا، مار کے اس کو ڈالنے کا تذکرہ کہ حضور نے منع کیا کہ اس کو قتل مت کرو. کیوں قتل مت کرو؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کے اندر بہت زیادہ ذکر کرنے والا مینڈک ہے. سفیان رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ لیس شیء اکثر ذکرا للہ من، اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ ذکر کرنے والا مینڈک ہے. علامہ زمخشری نے کہا کہ سبحان الملک القدوس یہ تسبیح مینڈک کرتا ہے. اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ایک روایت ہے کہ آپ نے ایک دن فرمایا کہ آج رات تو میں ایسی تسبیح اللہ کی کروں گا کہ اس کی مخلوق میں سے کسی نے تسبیح نہیں کی ہوگی. تو گھر کے کونے سے آواز آئی، مینڈک نے آواز دی، یا داؤد اتفخر علی اللہ بتسبیح، یہ داؤد تم اللہ کی تسبیح، اللہ کے سامنے فخر کرتے ہو اپنی تسبیح سے. میرے 70 سال گزر گئے، 70 ایئرز پاس ہو گئے، میری زبان اللہ کے ذکر سے کبھی خشک نہیں ہوئی، اور میں 10 راتیں ایسی میری گزر گئی ہے کہ میں نے کوئی چیز کھائی نہیں، نہ کوئی چیز پی ہے، صرف 2 کلموں میں مشغولی کی وجہ سے. داؤد علیہ السلام پوچھا کہ ما ہما، وہ 2 کلمے کیا ہے؟ مینڈک نے کہا یا مسبحا بکل لسان ومذکورا بکل مکان، اے وہ ذات جس کی تسبیح کی جاتی ہے ہر زبان میں اور جس کا ذکر کیا جاتا ہے ہر جگہ پر. داؤد علیہ السلام نے فرمایا، دل میں کہا کہ وما عسى ان اكون ابلغ من هذا، میں اس سے زیادہ بلیغ نہیں ہو سکتا. اور دوسری ایک روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ہے کہ لا تقتلوا الضفادع، تم مینڈکوں کو مت مارو، اس لیے کہ مینڈک گزر رہا تھا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا، دیکھا خلیل علیہ السلام کو آگ میں، یہ پانی اپنے منہ میں لا کے اس آگ کے اوپر چھڑکنے لگا. یہ ہے مینڈک کا تذکرہ. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوپر مینڈک کا عذاب مسلط کر دیا. اس کے بعد خون کا عذاب آیا، والدم، جہاں کہیں دیکھو خون ہی خون، پانی، جہاں کہیں پانی ہوتا وہ خون بن جاتا تھا. صاحب کشاف نے کہا ہے کہ اس سے مراد ان کو نکسیر کی تکلیف ہو گئی تھی، سب کے ناک پھوٹتے تھے. اب وہ تفصیلی روایت دیکھیے جس کو تمام مفسرین بلکہ اکثر مفسرین نے نقل کیا ہے.
علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روایت بیان کی کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا فرعون اور اس کی قوم کو کہ یہ سرکشی میں لگے ہوئے ہیں اور حد دھرمی پر ہے، تو دعا کی اور عرض کیا یا رب ان فرعون علا فی الارض، فرعون نے زمین میں تکبر کیا ہے اور اس کی قوم نے عہد توڑ دیا ہے، لہذا تو ان کو پکڑ اور ایسی سزا دے جو عبرتناک ہو، میری قوم کو بھی نصیحت ہو جائے اور دوسروں کو بھی عبرت حاصل ہو، اور ان کو ایسی سزا دے کہ واقعتاً ان کے لیے سزا ہی ہو جائے، آنے والی نسلوں کے لیے ایک نشانی بن جائے، عبرت بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بارش برسائی، جس کو میں نے کہا پہلے طوفان آیا، 8 دن تک سخت تاریکی کے اندر کوئی آدمی اپنے گھر سے نکل نہیں سکتا تھا، بنی اسرائیل کے فرعون نہیں بلکہ فرعون اور اس کی قوم کے بنی اسرائیل کو چھوڑ کے ان لوگوں کے گھروں کے اندر پانی داخل ہو گیا، یہاں تک کہ وہ پانی میں گلے تک ہنسلی تک کھڑے رہے، اور بنی اسرائیل کے کسی کے گھر میں ایک قطرہ بھی داخل نہیں ہوا، حالانکہ ان کے گھروں سے ملے ہوئے ان کے گھر تھے۔ پانی ان کی زمین کے اوپر بہہ گیا اور ٹھہر گیا پانی، کھیتی کرنے سے محروم، اس میں کچھ کام کرنے سے محروم، 7 دن تک، سیٹرڈے سے سیٹرڈے تک چلتا رہا۔ ان لوگوں نے کہا کہ یا موسیٰ ادع لنا ربک یکشف عنا ذلک ونحن نؤمن بک ونرسل معک بنی اسرائیل، اے موسیٰ تم اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ یہ مصیبت ہم سے دور کر دے، ہم آپ پر بھی ایمان لائیں گے اور اپنی قوم کو بھی آپ کے ساتھ بھیج دیں، بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تو نبی ہوتے ہیں، سراپا رحمت ہوتے ہیں، دعا کی اللہ تعالیٰ سے، ان لوگوں سے وہ مصیبت ٹل گئی، لیکن اس پانی سے خوب گھاس اور پھوس پیداوار کھڑی ہو گئی، پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، ایسی ہریالی ہو گئی۔ آزمائش جیسے پہلے بھی گزرا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ ایسے حالات لاتے ہیں تنگی کے، پھر خوشحالی کے لاتے ہیں۔ اب ان کے یہاں سبزی ہو گئی، خوب ہریالی چھا گئی، پہلے اس طرح کے کبھی انہوں نے دیکھا نہیں تھا، کہا دیکھا وہ پانی تو ہمارے لیے نعمت تھی، ہم تو ایمان نہیں لاتے، ایمان نہیں لائے وہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ٹڈی بھیجی، اب وہ جو ہریالی اور سبزی تھی ان سبزیوں کو اور پھلوں کو سب کو کھا گئے، یہاں تک کہ ان کے گھر کے دروازے اور چھت، ان کے کپڑے سامان سب ختم، یہاں تک کہ لوہے کی وہ کیلیں جو ان کے دروازوں پہ لگی ہوئی تھی وہ بھی کھا گئے۔ حالانکہ ان کے پڑوس میں بنی اسرائیل کے بھی مکان تھے، ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے ہیں، اجو و زجو، خوب روئے چلائے اور عاجزی کی، پہلے جیسے کہا تھا کہ اب ہم مان لیں گے، تم دعا کرو اللہ سے کہ مصیبت ٹل جاوے ہم سے۔ خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام صحرا کی طرف نکلے اور عصا سے اشارہ کیا مشرق و مغرب کی طرف، پھر جہاں سے آئے تھے ادھر کی طرف گئے، اور کہا جاتا ہے کہ ایک ہوا آئی جس نے ان لوگوں کو راحت تو پہنچا دی لیکن وہ ایمان نہیں لائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اب کی بار چیچڑی کو مسلط کیا، جو کچھ ان ٹڈیوں نے چھوڑا تھا اس کو انہوں نے کھا لیا، وہ اپنے کپڑوں میں ہاتھ ڈالتے تھے، اپنی بدن کے اندر ہاتھ ڈالتے تھے تو وہ چیچڑی ان کو چوس لیتی تھی، اگر کھانا چاہتے تھے تو کھانے میں ٹڈی وہی نظر آتی تھی چیچڑی۔ اور ابن مسیب رحمت اللہ علیہ کی میں نے جو روایت نقل کی تھی، جیسے کہ آلوسی نے نقل کیا ہے کہ وہ گھن ان کے اندر لگ گیا کہ 10 تھیلی بوری لے کر جاتے تھے چکی پہ پاس پسانے کے لیے، تو اس میں سے 3 کفیز نکلتا تھا،
ان کے بھوں کے بال بھی نکال دیے، آنکھوں کے جو بال ہوتے ہیں پلکوں کے وہ بھی ختم ہو گئے، سارے بال ختم. جیسے کہ خارشتی آدمی جو ہوتا ہے، چیچک والا یا خارش والا، اس کے بدن سے سب بال نکل جاتے ہیں، نہ نیند آ رہی ہے، نہ کوئی قرار آ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، دوڑے دوڑے دعا کرو اللہ سے یہ مصیبت چل جائے. اب تو ہمیں سمجھ میں آ گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ہٹا لیا تو کہنے لگے کہ اب تو ہم سمجھ گئے کہ تم جادوگر ہی ہو. اللہ تعالیٰ نے مینڈک بھیجے، ایسے مینڈک بھیجے کہ ان کے گھر کے باہر، ان کے سامان، ان کے برتن، سب میں مینڈک ہی مینڈک. کوئی برتن کھولتا، برتن میں اس کو پاتا تھا. آدمی مینڈکوں میں بیٹھتا تھا، یہاں تک کہ اس کے گلے تک مینڈک بھر جاتے تھے. اور کوئی بات کرنا چاہتا، منہ کھولتا، وہیں پہ بھی پہنچ جاتا تھا. ان کے ہانڈیوں میں، برتنوں میں کھانا بیکار، اور ان کی آگ جلائے تو وہ بھی بجھ جاوے. اگر کوئی لیٹتا تھا تو وہاں ڈھیر لگ جاتے تھے، ادھر ادھر ہو نہیں سکتے تھے. اگر کھانے کے لیے لے جاتے تو منہ تک پہلے وہی آ جاتے. کوئی چیز کھانے کی لیتے، آٹا گھونتے، آٹا میں بھی وہی بھر جاتے مینڈک. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر درخواست کی، عاجزی کی، اور کہا کہ اب ہم پکا وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کی. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی اس مصیبت کو دور کر دیا، لیکن تھے وہ ایسے نکمے. پھر عہد توڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر خون مسلط کیا، خون بھیجا. دریائے نیل خون سے بھر گئی. اور کیسا خون؟ تازہ خون، دمن عبیقا، تازہ خون. ان کے پانی بھی خون سے بدل گئے. ایک طرف قبطی ہوتا تھا فرعون کی قوم کا آدمی، اور ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، بنی اسرائیل کا اسرائیلی ہوتا تھا. ایک ہی برتن سے پانی پی رہے ہیں. اسرائیلی کو پانی ملتا تھا اور قبطی کو خون ملتا تھا. چاہے وہ پانی کے گھڑے کے پاس جاتے، کنویں کے پاس جاتے، تو قبطی کے لیے خون نکلتا، اسرائیلی کے لیے پانی نکلتا. یہاں تک کہ آل فرعون کی عورت بنی اسرائیل کی عورت کے پاس آتی اور کہتی کہ مجھے تو پانی پلا دے. وہ بیچاری اپنے مشکیزے سے پانی نکالتی اور اس کو ڈالنے جاتی تو وہ فوراً خون ہو جاتا اس کے برتن میں. یہاں تک کہ وہ اسرائیلی کہتی کہ تیرے منہ میں پانی بھر اور میرے منہ میں اس کو تو کلی کا، میرے منہ کے اندر. وہ ایسا کرتی تو کرنے جاتی خون ہو جاتا. یہ ساری تکلیفیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوپر ڈالی. اور یہاں تک لکھا ہے تفسیر روح البیان میں کہ فرعون کو پیاس اتنی پریشان کی کہ درخت کا کوئی پتا تازہ تازہ لایا گیا کہ اس کو چوسے تو منہ کے اندر کچھ گیلا پن ہو، وہ چوسنے جاتا تو پھر وہ خون ہو جاتا تھا. یہ ساری تکلیفیں، مصائب اور عذاب ان لوگوں کے اوپر آئے، لیکن وہ قوم تھی کہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھی. اور بھی بہت ساری باتیں علماء کرام نے لکھی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ. ہم نے ان کے اوپر پانی بھیجا، ٹڈی بھیجی، اور چچڑی اور مینڈک اور خون بھیجا، واضح نشانیاں کے طور پر، اس حال میں کہ یہ واضح نشانیاں تھی. مفصلات، مفصلات کا مطلب یہ ہے کہ ایسی واضح کہ کوئی عقل مند آدمی اس میں شک نہیں کر سکتا کہ یہ آیات الہیہ میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جادو نہیں ہے جیسے کہ یہ لوگ سمجھتے تھے. مفصلات کی ایک تفسیر تو یہ ہوئی کہ دیکھنے والا سمجھ لیتا، عقل مند آدمی، یہ اللہ ہی کی نشانی ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے. اور ایک مطلب علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ مفصلات کے معنی
ان میں آپس میں یہ جتنی بھی نشانیاں تھی آپس میں ایک دوسرے سے جدا جدا تھی زمانے سے. یعنی یہ نہیں کہ ابھی پانی آیا فوراً ہی طوفان، پانی کے بعد ٹڈی بھی آ گئی اور چیچڑی بھی آ گئی اور سب ساتھ میں. اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا. مثال کے طور پر عذاب ان کے اوپر جو رہتا تھا 1 ہفتے تک رہتا تھا، سیٹرڈے سے سیٹرڈے تک. پھر 1 مہینہ چھٹی ان کو رہتی کہ سوچ لے، غور و فکر کر لے. 2 کے بیچ میں 1 مہینے کا فاصلہ رہتا تھا، جیسے کہ ابن منذر نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی. اور بعضوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ 9 سال میں یہ 9 نشانیاں آئی ہے، ایک دم سے نہیں. اور امام احمد رحمت اللہ علیہ نے زہد میں اور دوسرے بعض محدثین نے نوف شامی سے نقل کیا کہ موسیٰ علیہ السلام آل فرعون میں جادوگروں پر غالب آنے کے بعد 20 سال رہے اور ان 20 سالوں کے اندر یہ نشانیاں دکھاتے رہے، لیکن انہوں نے انکار کیا. اللہ تعالیٰ اس کو بتلا رہے کہ آیات مفصلات، ہم نے وہ آیتیں جدا جدا، یہ ہے ہر عذاب کے لیے ایک معین وقت رہا، پھر موقوف ہو گیا، پھر کچھ مہلت دی گئی، اس کے بعد دوسرا عذاب آیا، اس کے بعد اس کا بھی وقت پورا ہوا تو ایک مدت تک ان کو مہلت دی، تیسرا عذاب آیا. اس طرح سے فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، وہ یہ ہے جس کو راضی نے اٹھایا ہے کہ علم الہی میں یہ بات طے تھی کہ فرعون اور اس کی قوم ماننے والی نہیں ہے، تو ان کو تو اللہ تعالیٰ پے در پہ نشانیاں دکھلاتے ہی جا رہے ہیں، دکھلاتے ہی جا رہے ہیں. اور 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 9 نشانیاں دکھائی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے معجزات کے اظہار کا مطالبہ کیا تو منع کر دیا گیا. کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ یہ سوال راضی نے اٹھایا ہے، اور انہوں نے جواب تو ایک تو یہ دیا جو ہم اہل سنت والجماعت کی سوچ ہے اس کے مطابق، اور وہی ہمارا عقیدہ ہے. بھائی اللہ کی مرضی کی بات ہے، وہ جس طرح چاہے کرے، ایک بھیجے ایک بھی نہ بھیجے، اس کی مرضی کی بات ہے. یفعل ما یفعل اللہ ما یشاء ویحکم ما یرید. وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کا فیصلہ کرتا ہے. یہ تو اہل سنت والجماعت کا کہنا ہے. لیکن معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ مصلحت کی رعایت کی گئی. یہ مصلحت مانتے ہیں کہ ان کی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ ہوا ہو کہ ان معجزات کو ظاہر کرنے سے ہو سکتا ہے بعض لوگ ایمان لے آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے قوم کے بارے میں یہ علم ہو کہ ان معجزات کے ظاہر ہونے کے بعد یہ کفر اور اناد کے اعتبار سے بڑھتے ہی چلے جائیں گے. یہ معتزلہ کی بات ہے. باقی ایک جواب یہ دیا جا سکتا ہے واللہ عالم بالصواب. اللہ رب العزت کسی قوم کو ہلاک کرتا ہے تو ایک دم سے نہیں، ان کو یہ چاروں قسم کے دلائل ہر طرف سے اللہ تعالیٰ ان کو مطمئن کرنے کی اللہ رب العزت شکلیں ہو سکتی وہ پیش کرتا ہے. اور ہر قسم کا عذاب ہے. دیکھو اوپر سے بارش آ رہی ہے، نیچے سے پیداوار ہے اس کو بھی ختم کیا جا رہا ہے، زمین کے اندر سے بعض میدک زمینی ہوتے ہیں، بعض پانی والے ہوتے ہیں، ان کے بدن کے اندر اگر نقصیر والی ہے تو بدن کے اندر یہ مصیبت لا دی گئی. چھوٹی چھوٹی مخلوق بھی اللہ نے پیدا، اور سب بھی چھوٹی ہے. دیکھو میدک چھوٹا سا ہوتا ہے، اس میں کوئی ہڈی نہیں ہوتی، بغیر ہڈی کا جانور ہے یہ. اور چچڑی ہے یا پسو ہے اتنا چھوٹا سا، لیکن کتنا مصیبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوپر حجت تمام کرنے کے لیے اتنی زیادہ نشانیاں بتا دی، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کو اس امت کو قیامت تک لے جانا ہے، اس لیے
اگر وہ فرمائشی معجزہ آتا اور وہ نہیں مانتے تو اللہ کا عذاب آتا. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے نبی اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا اس حال میں کہ آپ ان میں موجود ہیں. تو یہ سب باتیں ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، واللہ عالم. اور کیا حکمتیں ہوگی؟ چونکہ یہ لوگ تھے بڑے ضدی، اور ضدی قوم کی ضد کو ثابت کرنے کے لیے یہی طریقہ ہے کہ مختلف قسم کے دلائل پیش کیے جائے کہ ہو سکتا ہے ادھر سے نہیں سمجھے تو ادھر سے سمجھ جاوے، تاکہ کل وہی نہ کہے کہ اور کچھ موقع ہمیں مل جاتا تو ہم مان لیتے. جب نہیں سب طرف سے موسیٰ علیہ السلام مایوس ہو گئے کہ اب یہ ماننے والے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہ ان کی حالت کیا تھی اور ان کی عادت کیا تھی. وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ. اور جب کبھی ان پر کوئی عذاب آتا تو یہ کہتے کہ اے موسیٰ تم ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے اس طرح سے جس طرح آپ کو اس نے بتا کے رکھا ہے. لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ، اگر آپ نے ہم سے اس عذاب کو ٹال دیا اور دور کر دیا تو ہم آپ پر ضرور بھی ضرور ایمان لے آئیں گے. وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ ضرور بھیج دیں گے. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، پھر جب ہم نے ان سے عذاب کو ہٹا لیا ایک مدت تک، جس مدت تک ان کو پہنچنا تھا، اذا هم ينكثون، کہ وہ پھر عہد توڑ ڈالتے. فانتقمنا منهم، پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا. وَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ہم نے ان کو دریا میں ڈبو دیا. بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا. وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور ہماری نشانیوں سے بے توجہی کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ان لوگوں کی حالت کو بتلایا ہے کہ یہ معجزات تو ہوئے، دکھائے، سب کچھ ہوا، لیکن جب ان کے اوپر عذاب جو تفصیل سے گزرے ہیں اس کی حالت بتلا رہے ہیں کہ جب کبھی ان کے پاس عذاب آتا تھا تو وہ اس طرح کرتے تھے. رجزن سے مراد، بعض حضرات نے کہا ہے کہ اس سے مراد طاعون ہے، جیسے کہ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے. اور یہ قول حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً حضور کی حدیث ہے کہ طاعون وہ ایک ایسا عذاب ہے جو بنی اسرائیل کی ایک جماعت پر بھیجا گیا تھا، یا یہ کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھیجا گیا تھا. خیر، بعضوں نے یہ بھی کہا ہے، جیسے ابو عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو لال برف کا عذاب آیا تھا، سلجن احمر. اس سے پہلے انہوں نے کبھی دیکھا نہیں تھا، جس میں بہت سارے لوگ ہلاک ہو گئے. تو یہ رجز سے مراد وہ عذاب ہو. خیر، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ان لوگوں کے اندر طاعون آ گیا، طاعون کی بیماری، رجز سے مراد وہ ہے طاعون، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرمایا کہ دیکھو تم میں سے ہر ایک میڈا ذبح کرے، اور ذبح کرنے کے بعد اس کا خون اپنے ہتھیلی میں رنگے، اپنے ہتھیلی کو اس خون کے اندر رنگے، پھر اپنے گھر کے دروازے کے اوپر وہ نشان لگا لے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ اسرائیلی کا گھر ہے، قبطی کا نہیں ہے. تو قبطیوں نے ان سے کہا کہ یہ خون اپنے دروازوں پہ کیوں کر رہے ہو تم لوگ؟ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر ایک عذاب بھیجنا
چاہا ہے ہم بچ جائیں اور تم ہلاک ہو جاؤ. تو قبطیوں نے کہا کہ کیا تمہارا رب تم کو اس علامت سے پہچانے گا؟ اسرائیلیوں نے کہا کہ ہاکذا امرنا نبینا، ہمیں تو ہمارے نبی نے یہ حکم دیا اس لیے ہم نے کیا. اب رات کو سوئے، صبح میں اٹھے تو فرعون کی قوم کے 70,000 لوگ شام ہوتے ہوتے ختم ہو گئے اس طاعون میں. وہ اس کو دفن بھی نہیں کر سکے. اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ مطلق عذاب رکھا جائے کہ جب جب بھی ان لوگوں کے پاس عذاب آتا تھا تو وہ یہ کہتے کہ یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک، موسیٰ تم اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو اس طور پر جس طرح آپ کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے. یعنی اللہ نے آپ کو نبوت دی ہے. اس نبوت کو انہوں نے عہد اور ایگریمنٹ کہا. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے اکرام کا وعدہ کیا ہے کہ تمہارا اکرام ہوگا. اور حقوق ہے، نبوت کے حقوق ہیں، جیسے عہدوں کی رعایت کی جاتی ہے نبوت کی بھی رعایت. اور نبوت ایک قسم کا عہد ہے، ایک وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جیسے وعدہ کیا کہ نبی تم دعا کرو گے دعا قبول ہوگی، تو ان لوگوں نے درخواست کی کہ تم اللہ تعالیٰ سے اس وعدے کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اس وعدے کا وسیلہ پکڑو. اور وعدہ کرتے ہیں لئن کشفت عنا الرجز، اگر آپ نے ہم سے اس عذاب کو دور کر دیا، لنؤمنن لک، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، ولنرسلن معک بنی اسرائیل، ہم آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے. یہ قسم کھا کے کہہ رہے. فلما کشفنا عنہم الرجز الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون، پھر جب ہم نے اس عذاب کو ہٹا لیا اس مدت تک کے لیے جس مدت تک ان کو پہنچنا تھا، تو وہ عہد کو توڑ دیتے. وہ کیا مدت تھی؟ اس کے اوپر انشاءاللہ آئندہ کل گفتگو کریں گے آئندہ مجلس میں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی رضا عطا فرماوے، قرآن مجید کی سمجھ عطا فرماوے اور عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.